یاد رکھیں ہمارے دین اسلام میں جو دلائل شرعیہ ہے، جو ماخذ ہے، وہ 4 ہے: قرآن، حدیث، اجماع صحابہ اور قیاس۔ اجتہاد آپ کہیے، اسے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، عام فہم انداز میں، اور قیاس آپ کو سمجھانا پڑے گا، اجتہاد کہہ لیجیے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یہ دلائل ہیں۔ یا تو مسئلہ قرآن سے ثابت ہوگا، یا حدیث سے، یا اجماع صحابہ سے، یا قیاس سے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور اجماع صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور اجتہاد کو بھی مانتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے جی ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، صرف قرآن و سنت۔ تو بات تو بہت اچھی لگتی ہے بظاہر، قرآن و سنت، لیکن ہر مسئلہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اجماع بھی کیا ہے۔ اگر آپ اجماع صحابہ کو نہیں مانتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملیں گی۔ سب سے پہلی چیز لے لیجئے، قرآن کریم جو مصحف میں جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب، یہ جمع صحابہ اکرام نے کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تھا، مکمل تھا، لیکن اس طرح یکجا ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ یہ ترتیب اور یہ جو مصحف ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ نے کی ہے، اس پر اجماع ہوا ہے، یہ اجماع صحابہ ہے۔ اگر اجماع صحابہ کو نہیں مانتے تو قرآن کریم جس شکل میں، جس ترتیب میں ہمارے پاس ہے، یہ تو اجماع صحابہ سے ہمیں ملا ہے۔ تراویح ہم پڑھتے ہیں رمضان میں 20 رکعت، یہ اجماع صحابہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر اجماع ہوا ہے۔ اور اسی طرح جمعے کی 2 اذان ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 اذان ہوتی تھی۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے، شہر بڑھ گئے، مدینے کی آبادی پھیل گئی، لوگوں کو آتے تھے اذان کے بعد خطبہ مس ہو جاتا تھا، صحابہ نے اجماع کیا کہ اب پہلی ایک اور اذان ہوگی تاکہ لوگ جمعے کے لیے آئے، اور پھر اس کے بعد خطبے والی اذان ہوگی۔ اس پر صحابہ نے اجماع کیا ہے۔ اگر اجماع صحابہ کو نہیں مانتے ہیں تو یہ 1400 سال سے مسلمان 2 ہی اذان دیتے آ رہے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے آ رہے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ رہے ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتابی شکل میں جمع ہوا۔ اور 4 اماموں کا اس پر اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 بڑے فقہا ہیں۔ اور یہ 4 فقہا کے جو فالوورز ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ یہ معنی نہیں ہے وہ کہ بھائی ہم ان کو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ نہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر ہمیں بتائے ہیں، ہمارے لیے آسانی کر دی ہے۔ فقہاء اکرام کی تو بڑی خدمات ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں اجتہاد کو نہیں مانتا، فقہاء کو نہیں مانتا، قرآن و سنت کو مانتا ہوں، تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرائض ہیں، کچھ چیزیں واجبات ہیں، کچھ چیزیں سنتیں ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے یہ فقہاء نے کی ہے، قرآن و حدیث میں دیکھ کر اصول اور پرنسپلز قائم کر کے بتایا یہ چیزیں فرائض نماز ہے، یہ واجبات نماز ہے، یہ سنت ہے نمازوں کی۔ یہ تقسیم فقہاء نے کی ہے، ہماری آسانی کے لیے کی ہے۔ نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے، سجدہ صاف کرنے سے نماز نہیں ہوگی، یا تو وہ فرض نماز میں پڑھے، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو دوبارہ نماز لوٹائے۔ واجب چھوٹ گیا تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، غلطی سے، بھول سے۔ اور اگر کوئی سنت کو چھوڑ دیا اس نے بھول سے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ صاف کی ضرورت نہیں۔ یہ میں آسان ایک مثال بتا رہا ہوں۔
آپ یہ ساری فقہ ہٹا دیجئے اور اس کے بعد پھر قرآن و سنت اس کے سامنے رکھیے اور کہیے جی بتائیے اب آپ کہ نماز میں کس چیز کے چھوٹنے سے سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، کس چیز کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی اور ہو جاتی ہے۔ قیامت آ جائے گی وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ آپ قرآن و سنت اس کے سامنے رکھیے اور کہیے مسائل پر بیان کیجیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مستورات کے لیے خاص طور پر ان کی آسانی کے لیے مسائل کو جمع کیا بشتی زیور کے نام سے۔ آسان سی کتاب ہے اور خاص طور پر خواتین کے لیے۔ تو ایک صاحب ان کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ نے جو بشتی زیور لکھی ہے یہ صحیح نہیں، غلط ہے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو غلط کہتے ہیں؟ کہتے جی یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہر چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے، آپ نے جو مسئلے بیان کیے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا آسان ایسا زبردست جواب دیا، فرمایا ٹھیک ہے بھائی آپ میری کتاب لیجئے، یہ جو مسئلے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کاروبار، معاملات کے جائز ناجائز، حلال حرام کے جو ہزاروں مسئلے میں نے لکھے ہیں یہ ایگزسٹ تو کرتے ہیں نا بھائی، یہ مسائل پیش تو آتے ہیں نا، نماز میں مسائل پیش آئیں گے، روزے میں پیش آئیں گے، زکوٰۃ، حج میں، کاروبار میں، یہ مسائل ایگزسٹ تو کرتے ہیں۔ جب یہ مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ مسائل موجود ہیں، تو آپ یہ سارے مسائل کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھا دیجئے۔ کتنا آسان جواب دیا بھائی۔ آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ میری کتاب نہ مانیے، میری کتاب لے جائیے اور یہی مسائل آپ ثابت کر دیجئے، یہ مسئلہ قرآن کی اس آیت میں ہے، یہ مسئلہ حدیث میں ہے۔ مسائل تو موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے دلائل قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع صحابہ بھی ہے، اجتہاد بھی ہے۔ فقہاء نے بڑا کام کیا ہے۔ آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی ہم اجتہاد کریں گے اور جو پرانے اجتہاد ہوئے ہیں، جو اسلاف نے فقہاء نے کیے تھے، ہم اس کو نہیں مانتے۔